السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ شمشاد انصاری ہے اور میں میڈیکل اسپیشلسٹ کے طور پر گوجرانوالہ میں کام کر رہا ہوں۔ عام طور پہ میں جتنی ویڈیوز پوسٹ کرتا ہوں نا، میں اس کو 3 منٹ میں اسکویز کر کے اور فاسٹ فارورڈ کر کے پوسٹ کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو میں فاسٹ فارورڈ کر کے پوسٹ نہیں کروں گا، تو اگر آپ کو متعلقہ میسج نہیں ملتا اور آپ کو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہو تو پلیز یوٹیوب کے چینل پہ جا کے دیکھ لیجیے گا۔ میں آپ کو ایک کلیئر بات ایک بتا دوں۔ اسٹیج 4 جو کینسر کے پیشنٹس ہیں، بدقسمتی سے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یعنی کہ کسی مریض کو اگر کینسر ہو جاتا ہے اور وہ اسٹیج 4 میں چلا جاتا ہے، اسٹیج 4 اس کینسر کو کہتے ہیں جو کہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ خبر جب کسی مریض کو یا اس کے گھر والوں کو پتہ لگتی ہے تو اس پر زندگی میں ہی قیامت ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، آگے موت کھڑی ہے۔ وہ کب آنی ہے، کس ٹائم آنی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اور اس سے پہلے جن اذیت اور تکلیف سے بیچارہ مریض گزرے گا، جس میں سب سے زیادہ جو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے درد کی، کہ کینسر کا جو درد ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، اسپیشلی اگر وہ ہڈیوں میں چلا جائے۔ دوسری تکلیف ہوتی ہے چھاتی میں، اگر کینسر چلا جائے تو سانس نہیں مریض کو آتا۔ جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے اس سے بھی زیادہ، کہ مریض کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے اور اس کے گھر والوں کی زبان پہ جملہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ یہ بات مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سننے کو ملی ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، میں کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا، میں اپنی غلطی بتاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں غلط ہوں۔ ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہے جی آپ کے پاس علاج ہے ہی نہیں آپ کا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ نہیں، اسٹیج 4 کینسر کا علاج کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندو، ایک مریض کو اگر اسٹیج 4 کینسر ہو گیا ہے اور اس کو درد ہو رہی ہے، اس کو سانس نہیں آ رہا، اس سے کھایا پیا نہیں جا رہا، اس کا جسم سوکھ گیا ہے، تو ٹھیک ہے کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا، اللہ کے بندو اس سے جو مسائل ہو رہے ہیں اس کی تکلیف کو تو کم کریں۔ یہ بحیثیت ڈاکٹر میری بھی ذمہ داری ہے، تمام ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو مریض کی دیکھ بھال میں ڈائریکٹ انوالو ہیں، یعنی کہ اس کے گھر والے، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے، میں پوائنٹ نہیں کروں گا، کہ جب گھر والوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے بہت بیمار ہے اور اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں جی ہن اسی انہوں گھر لے جائیے۔ او بھائی کیوں گھر لے جاؤ؟ ایک 95 سال کی اماں جی ہیں، ان کو نمونیا ہوا ہے، اس کا بلڈ پریشر نہیں آ رہا، اس کا سانس ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ارے خدا کا واسطہ، اس کو آکسیجن تو لگی رہنے دو۔ دیکھیں، اس چیز سے بہت سے ڈاکٹروں کو بھی، بہت سے لوگوں کو بھی اختلاف ہوگا، اور مجھے ابھی عام طور پہ اس طرح کی ویڈیو پوسٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں پھر بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک لڑکا شامل ہے جس نے میرے دل کو چیر چیر کر دیا ہے۔ وہ لڑکا میرے پاس آیا، آ کے کہتا ڈاکٹر صاحب اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کیمپ شوگر کا چل رہا تھا، کچھ لوگ شوگر چیک کر رہے تھے، کچھ یورک ایسڈ چیک کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ بچے نے بات کی، کہتا سر میں اکیلا کمانے والا ہوں، میری 4 بہنیں ہیں جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، میرا باپ میرے سر پہ نہیں ہے، میری ماں کو اسٹیج 4 کینسر ہے۔ سارے گجرانوالہ کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ میری بہنیں بتاتی ہیں کہ سارا دن میری ماں ہائے ہائے کرتی رہتی ہے۔ جب میں رات کو 11 بجے گھر آتا ہوں تو میری ماں ہائے ہائے کرنا بند کر دیتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا پریشان نہ ہو جائے، لیکن مجھے اپنے ماں کی تکلیف اس کے چہرے پہ اتنی نظر آتی ہے کہ میں رونا شروع کر دیتا ہوں۔
مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور جب میں اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی سے اندر دیکھتا ہوں تو میری ماں بھی جاگ رہی ہوتی ہے اور بستر میں کروٹ بدل رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اس کو اتنا درد ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کی والدہ کو اس بیماری کا پتہ ہے کہ ان کو اسٹیج 4 کینسر ہے؟ کہنا ڈاکٹر صاحب سب نے ان کو بتایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی والدہ کدھر ہیں؟ کہتے سر وہ باہر بیٹھی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ان کو اندر کیوں نہیں لے کے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب وہ مجھے روتا دیکھیں گی تو اور رونا شروع کر دیں گی۔ میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، آپ جائیں باہر، تھوڑی دیر کے بعد آپ اندر آئیے گا، جب آپ کے ہمت ہو ماں جی کو اندر لے آئے گا۔ میں نے پیشنٹ کو اندر بلایا، پیشنٹ کو میں نے کچھ باتیں کہیں، وہ میں اپنے ہر اسٹیج 4 کینسر کو پیشنٹ کو کہتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسٹیج 4 کینسر کے پیشنٹ کے درد کا علاج کرنا، اس کے سانس کا علاج کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بہت کم ڈاکٹر صاحبان ہیں جو کہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس اسٹیج 4 کینسر کا پیشنٹ آئے اور آپ سے اس کا درد کنٹرول نہ ہو تو کسی ایسے فزیشین کے پاس لازمی بھیجیں جو اس کا ماہر ہو، جو کہ ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے۔ اس کو ہم پیلیٹیو میڈیسن کہتے ہیں۔ پاکستان میں بہت کم ہے، لاہور کے کچھ بڑے ہسپتالوں میں اویلیبل ہیں، لیکن گجرانوالہ کے بھی کچھ ایسے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اماں جی اندر آئیں اور میں نے ان سے کہا، میں کہا ماں جی مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا آپ بیٹے وغیرہ کو باہر بھیج دیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں اندر اور ساتھ ہماری سٹاف تھی۔ اس پیشنٹ نے جب اپنے درد کے بارے میں بتائی نا، میرا دل جو ہے نا خون کے آنسو رویا، کہ وہ بیچاری صرف اس وجہ سے کہ یار اس کا پین کنٹرول نہیں ہوتا اور بیٹا اس کو لے لے کے بھاگتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب میرا بیٹا مجھے ہسپتال لے کے جاتا ہے اس کی اس دن کی دیہڑی ٹوٹ جاتی ہے اور گھر کے اخراجات میں پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ پیشنٹ کو میں نے پرائیویٹ نہیں دیکھا، وہ پیشنٹ ہمارے پاس ٹرسٹ سیٹ اپ میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہم بڑے مناسب سے مناسب فیس میں وہ چیز کنٹرول کرتے ہیں، اور بڑا اچھا انتظام ہے اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کا، یعنی کہ فائنینشلی طور پہ مریض کو پرابلم نہیں ہوتی۔ میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں ماں جی آپ کا کینسر ناقابل علاج ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، لیکن اگر مجھ سے نہ ہوا تو میں ضرور آپ کو کسی ایسے کے پاس بھیجوں گا، یا میں اپنے کسی ایسے کولیگ سے مشورہ کروں گا کہ تاکہ آپ کے پیسے بھی بچیں اور آپ کی تکلیف بھی کم ہو۔ یہ ایک جملہ بس میں نے اس کو کہا کہ ماں جی ہم حاضر ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ اگر آپ کو کسی نے جواب دے بھی دیا ہے، اگرچہ ڈاکٹر صاحبان ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ جی ہم نے آپ کو جواب دے دیا، جاؤ 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 کلینک سے جاؤ، ایسے نہیں ہوتا، شاید ہوتا بھی ہو لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اس پہ ڈسکشن نہیں کریں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ مریض کو میں نے کہا آپا آپ گھر جائیں، آپ مجھے 3 دن بعد دکھائیں، جہاں آپ نے اتنے دن درد میں گزارے ہیں نا، 3 دن میرے کہنے پہ تھوڑا سا صبر کر لیں، میں آپ کو دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، یہ دوائی استعمال کریں، مجھے 3 دن بعد بتائیں۔ وہ مریض جب ڈیل کر لیا، میں نے اس کے بیٹے کو اندر بتایا، یہی باتیں ہم نے اس کے بیٹے کو کہیں کہ دیکھو بیٹا آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، آپ نے گھر نہیں رکنا مریض کو لے کے، ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم درد تو کم کر سکتے ہیں نا مریض کا، ایک مریض کا سانس خراب ہو رہا ہے اس کو آکسیجن تو لگا سکتے ہیں نا۔ ہم نے ایسے ایسے مریض بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ گھر والوں کو ذرا رحم نہیں آتا جب دیکھتے ہیں کہ 95 سال کا بابا جو ہے وہ اللہ معاف کرے آخری سانسیں لڑ رہا ہے، اور وہ دیکھ لیتے ہیں ہاں جی ہوں تے بابے دا ٹائم آنا شروع ہو گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں آکسیجن لگی رہنے تو بھائی اس کو یہاں سے نہ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے ٹائم آنا ہے لیکن اس کی آخری ٹائم تو آسان کرو نا۔ ہم نے ایک تو مریض کو سانس پہلے نہیں آ رہا، اوپر سے گھر والوں کو ایسا ہوتا ہے کام کہ جناب وہ مریض کو پکڑتے ہیں، ڈالتے ہیں اسٹریچر پہ، اس کے بعد گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بھی لٹا دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک مریض کو سانس نہ آ رہا ہو اور اس کو آپ یوں کر کے بٹھا دیں تو اس کا سانس اور مشکل سے نہیں آئے گا۔ سانس نہ آ رہا ہو تو مریض تو جناب کھل کے ہوتا ہے کہ ہائی میری سانس نہیں آ رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر پیشنٹ آخری سٹیج پہ بھی ہو تو اس کی زندگی جتنی رہ گئی ہے اس کو عزت اور وقار سے گزرنے دیا کریں۔ اس کا جو حق ہے، حق کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک مریض ہے جس کا ہمیں پتہ ہے آخری سٹیج کینسر ہے لیکن اس کو بخار ہو رہا ہے، بھائی اس کو بخار کی دوائی دینی ہے، اس کو درد ہو رہا ہے اس کو درد کی دوائی دینی ہے، اس کا سانس خراب ہو رہا ہے اس کو آکسیجن لگانی ہے، اس کو انفیکشن ہو رہا ہے اس کو انفیکشن کی دوائی دینی ہے۔ اس تمام چیز کو سادہ زبان میں میڈیکل زبان میں پیلیٹیو میڈیسن کہتے ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس میں آپ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مریض ہے جس کو گردے کا کینسر ہے، مثال دے رہا ہوں، اور اس کو درد ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے نہیں بچنا، بہت مشکل ہے اس کا بچنا،
اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں گے جی میں فلانا پین کلر نہ دوں تو اس کی گردے خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ آپ کو سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں مریض کی بہتری کے لیے۔ ہاں، جو لوگ اس میں ماہر ہیں اس سے مشورہ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ میں بذات خود اس چیز کا ماہر نہیں ہوں، میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آخری سٹیج کینسر کے مریضوں کو سکون سے دنیا سے، دیکھیں بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ موت کی بہت تکلیف ہے، لیکن ہم کیوں مریض کو مرنے سے پہلے مار دیں اپنے سخت الفاظوں کی وجہ سے؟ تو میں یہ کہوں گا ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، اب لمبی ڈبیٹ چلی جائے گی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ہم بھی انسان ہیں، ڈاکٹرز کے منہ سے سخت الفاظ نکلتے ہیں، لیکن بعد میں یقین مانیں جب ہم ڈاکٹرز اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم نے ایسا کیوں کہا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں آپ سے پہلے پیشگی معذرت کرتا ہوں، اگر میری وجہ سے کسی شخص کا، کسی مریض کا دل دکھا ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن خدا را اسٹیج 4 کینسر کے مریضوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، ڈاکٹر صاحبان بھی اور تمام مریض بھی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے والدین کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، تمام لوگوں کو اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اس سلسلے میں کوئی سوالات ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، میری عادت نہیں ہے، آپ میری پرانی ساری ویڈیوز دیکھ لیں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، لیکن میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے دو وجوہات کی وجہ سے۔ ایک یہ کہ جب میں کوئی ویڈیو پوسٹ کروں، میں کرتا ہوں زیادہ تر وہ ٹاپکس جو بہت ہاٹ ہو، مطلب یہ ہر دوسری ویڈیو اٹھا کے اپنی تصویر لگا کے، میرے سے نہیں ہوتا بھائی، ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ چیز جو مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کے اٹینڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ جب میری ویڈیو آتی ہے اس ہفتے میں ایک دفعہ، کوئی مجھے روز ویڈیو ڈال کے سبسکرائبر بڑھا کے فالوور بنانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ وہ چیز مس نہ کریں۔ دوسری چیز، میں چاہتا ہوں کہ میری آواز سارے گجرانوالہ کو، سارے پاکستان کو ضرور ملے کہ اسٹیج 4 جو کینسرز ہیں، جو پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہے، یعنی کہ آپ نے مریض کی جو بچی ہوئی زندگی رہ جاتی ہے اس میں کیسے آسانی کرنی ہے۔ جیسے دمے کا مریض ہے، جنہوں نے سگریٹ پی پی کے اپنے پھیپھڑے سکاڑ لیے ہوتے ہیں، بالکل سکڑ گئے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ ایسے مریض بھی ہیں، ان کے لیے ہم کیا، میں دمے کا ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، لیکن ہم ڈیل کر رہے ہیں ایسے پیشنٹس، اور پیشنٹ بہت بہتر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آواز ہر بندے کو پتہ چلے۔ جب پتہ چلنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے بھائی، آپ اس چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، یہ چینل آگے بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تک آپ جتنی میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں اس میں کہیں میں نے یہ ریکویسٹ نہیں کیا، آج میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آگے لوگوں سے شیئر کریں، تاکہ وہ چیزیں، کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو MBBS ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، یہ علم ہم نے مریضوں کو اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں سکھانا ہے۔ مریض یہ پڑھ کے نہیں آتا کہ جناب لوور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کیا ہے، یا اسٹیج 4 کینسر کیا ہے، یا اسٹیج 4 کینسر کی درد میں کیا ہے، وہ کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے سادہ الفاظ میں بتانا ہے۔ جیسے دمے کے مریض، شوگر کے مریضوں کو جب ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جل رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ اب مریض بیچارے کو کیا پتہ پیریفرل نیوروپیتھی کیا چیز ہے، اس کو ہم یہ بتاتے ہیں دیکھیں جی آپ کے ہاتھوں کی جو شریانیں ہیں وہ شوگر کی تیزی کی وجہ سے جل گئی ہیں، سادہ زبان۔ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ مکمل ٹھیک تو نہ ہوں لیکن بہتر ہو جائیں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید ڈیمیج نہ ہو تو شوگر کا 100% کنٹرول کریں۔ تو یہ چیز ہے، تو اس لیے میں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اس کو آگے پروپاگیٹ کریں، لوگوں سے کہیں کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میڈیکل نالج کے بارے میں پتہ ہو۔ ہم جو چیزیں، ہمارے ہاں یہ بڑا ہوتا ہے کہ جناب شوگر کی گولی پہلی اس وقت کھانی ہے کہ جب گردے فیل ہو جائیں۔ او بھائی کیوں؟ پہلے سے کھانا شروع کریں تاکہ گردے نہ فیل ہوں۔ بلڈ پریشر کی گولی اس وقت کھانی ہے جب ایک عدہ فالج ہو جائے، کیوں بھائی؟ بلڈ پریشر کنٹرول کریں۔ اس کولیسٹرول کی گولی اس وقت کھانی ہے جب ایک ہارٹ اٹیک ہو جائے، کیوں بھائی؟ آپ گولی پہلے سے کھائیں، آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ دیکھیں گارنٹی اس وقت بھی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ خون پتلا کرنے والی گولی کھا رہا ہے اور کولیسٹرول کی گولی کھا رہا ہے اور وہ جناب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن چانسز کم ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگ دوائی اس وقت شروع کرتے ہیں جب جناب گردے فیل ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوا ہے، جناب ہاتھ پاؤں سونا شروع ہو گئے، کیوں بھائی؟ اس سے پہلے علاج کریں۔ تو اس لیے کہوں گا جب بھی جائیں اپنے اچھے فزیشین کے پاس جائیں، اور اسپیشلی یہ ویڈیو اسٹیج 4 کینسر والوں کے لیے تھی بھائی۔
تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی اسٹیج 4 کینسرز کے پیشنٹ ہیں اپنے گھروں میں جو مریضوں کو تکلیف میں نہ رہنے دیں. ان کا حق ہے، ان کو درد نہیں ہونا چاہیے، پین نہیں ہونی چاہیے کینسر کی. اگر ہو رہی ہے تو ان کو اپنے قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں. اور یہ جملہ میرا خیال سے ڈاکٹروں نے تو نہیں ایجاد کیا کہ ڈاکٹرانے جواب دیتا ہے. تو یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں مزید تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اپنے مریضوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آگے لوگوں سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم اور اللہ حافظ.